عقیدہ ختم نبوت در حقیقت اس کی جو صحیح طور پر جو دفاع ہے وہ اس وقت موجودہ دور کے اندر کون لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنا چاہیے، ہر کسی کو سوشل میڈیا پر آواز اٹھانی چاہیے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے ایک ایسا حساس مسئلہ ہے کہ جس کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص ختم نبوت پر بات نہ کرے، بلکہ ایسے مانے جس طرح کے قرآن اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ختم نبوت ہے۔ اور اس کے بعد اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو دفاع ہے صحیح طور پر علماء تو زبان کی حد تک جو ہے ان کے پاس جتنا جو سمجھ ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مسئلہ یہ غور کرنا چاہیے کہ صرف آواز اٹھانے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جب تک ہم اس کا جو دفاع ہے وہ صحیح طور پر نہیں کریں گے، اور اس کی جو صحیح طور پر جو دفاع ہے اس وقت وہ کون کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ ساتھ جو مین پوائنٹ ہے وہ اولیاء کرام ہیں، فقراء، درویش، جن کے پاس علم باطنی ہے، اور جب وہ یہ جانتے ہیں کہ نور نبوت نور ولایت میں منتقل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم نبوت کی گنجائش ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مرکز و محور ہیں، نبوت کے اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، ظاہر بھی آپ ہیں اور باطن بھی آپ ہیں، جب حقیقت میں سب کچھ ہی آپ ہیں۔ اور جو شخص یہ جان گیا کہ نور نبوت نور ولایت میں منتقل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور آپ نے آگے جو نبوت تھی اس نبوت کے نور کو ولایت میں منتقل کر کے اور مقام ولایت کو اجاگر کیا، اور مولا علی پاک علیہ السلام اور آپ سے جو نبوت کا فیض ہے اور اسے چلایا۔ جب کوئی شخص اس راز کو سمجھ جاتا ہے کہ نبوت کا جو نور ہے وہ اسے کیسے حاصل کریں گے، یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو نبوت کا نور لوگوں کے دلوں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ جب تک اس راز کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک ختم نبوت کے بارے میں جتنے بھی نعرے لگائے جائیں اور جتنی بھی تقریریں کی جائیں وہ سب کی سب بیکار ہوں گی، بے فائدہ ہوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکومتی معاملات اور دنیا داری جو ہے، دنیا کو ہم کیا سبق دے سکتے ہیں جب ہم خود دین کے اوپر پوری طریقے سے عمل بھی نہیں، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ایک شخص چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ پیر ہے، کوئی بھی شخص ہے، جب وہ دین کے اندر پورا داخل ہی نہیں ہوا، جب وہ خود ختم نبوت پر مخلص ہی نہیں ہے اور اسے اس راز کا سمجھ ہی نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے، جب وہ خود فائدہ نہیں حاصل کرتا اور نبوت کا جو فیض ہے، اس کا جو نور ہے وہ اس کے دل کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ پھر بے فائدہ ہوگا کہ ہمیں تو تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں بیان کی ضرورت ہے، ہمیں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ختم نبوت پر عمل نہیں کر رہے۔ جب تک ہم عمل کریں گے اس وقت ہماری کامیابی جو ہے وہ شروع ہوگی، جب تک عمل نہیں کریں گے ختم نبوت کو سمجھ ہی نہیں سکے لوگ کہ ختم نبوت عقیدہ جو ہے ہمارا کیا ہے، کہ جب یہ درویش فقراء لوگ یہ ختم نبوت کی جو باطنی فیض ہے جب وہ اس کی جو جاگ ہوتی ہے، جب کسی طالب حق کو وہ دے دیتے ہیں نعمت، اس کے بعد وہ شخص یہ جان لیتا ہے کہ واقعی جو صحیح طور پر جو دفاع ہے اور ختم نبوت کی جو حفاظت ہے وہ تو اولیاء کرام کر رہے ہیں، فقراء کر رہے ہیں۔ اگر یہ خدا کی قسم اولیاء کرام باطنی درویش اور فقراء یہ نہ ہوتے تو ختم نبوت تو علماء کے بس کی بات ہی نہیں ہے، جو آج کل کے پرفتن دور کے اندر مسائل بنے ہوئے ہیں، جو حکومتی معاملات ہیں اور جو موجودہ سیاست ہے اور جو موجودہ دین کی جو دشمن اور ان کا جو سامنا ہے، اس لحاظ سے اگر ہمارے پاس باطنی علماء نہ ہوتے اور اولیاء اور فقراء درویش نہ ہوتے، یہ ختم نبوت پر جو یہ سب کچھ ہضم کر جاتے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تو اس بات سے یہ ہمیں بہت زیادہ یہ ہمیں حق بنتا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جائے کہ ختم نبوت کا جو صحیح طور پر دفاع ہے یہ فقراء اور درویش اولیاء یہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کی مدد شامل حال علماء کے پاس نہ ہو تو علماء کی تو کوئی سنتا بھی نہیں، نہ علماء کی کوئی بات سنتا ہے، نہ علماء کی کوئی تقریر سنتا ہے، نہ علماء کی کوئی بیان سنتا ہے۔ اور یہی بات ہے آج ہر شخص جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم عیاشی کی زندگی گزاریں، ہمیں کیا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور یہ مولوی جانے اور دین کی باتیں جانے، ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر ہے تو زبانی کلامی حد تک ہے، لیکن اس کا جو نور ہے، جو شخص فقراء اور درویش کی صحبت اختیار کر لیتا ہے در حقیقت ختم نبوت کا پاسبان وہی بنتا ہے
جو ختم نبوت کا پاسبان بن جائے اور اس کا در حقیقت دل کے اندر جو فیض ہے ختم نبوت کا اسی کے دل کے اندر ہوگا، ورنہ پھر زبانی کلامی سے نعرے مارنے سے اور تقریریں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اجاگر کرنے کے لیے ہمیں خود کو اجاگر کرنا ہوگا، ہمیں خود کو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کرنی ہوگی۔ جب ہم اپنے آقا کریم کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کے ساتھ چلیں گے اس وقت ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے مضبوط ایسا ہو جائے گا، نہ اس کی ختم نبوت کے عقیدے کو کسی سوشل میڈیا کی ضرورت ہوگی، نہ علماء کی ضرورت ہوگی، نہ کسی اور کی، بلکہ یہ ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ جب ہم خود اپنے آپ پر عمل کریں گے اس لحاظ سے ہمیں پھر ختم نبوت کا فیض بھی ہوگا اور ہم اس میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔